نمبر 1087 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 78 سے 79 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ترجمہ، قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون نے نصیحت کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ مال تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے توریت کا علم مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نرم دھات رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم مراد ہے، خود پسندی کی حقیقت اور اس کی مذمت۔ قارون کے ان جملوں میں خود پسندی کا عنصر بالکل واضح ہے۔ خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز مثلا نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے۔ خود پسندی کی ضد احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ خود پسندی ایک ایسی باطنی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جائے تو بہت جلد ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مذمت کے حوالے سے یہاں 4 احادیث اور بزرگان دین کے 2 اقوال سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1، بخل جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان و زمین والوں کے عمل کے برابر نیکی اور تقوی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس میں یہ 3 برائیاں ہوں، نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 مومنوں کو ایذا دینا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، تو اس کے اعمال کا وزن 1 ذرے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت مرد ہوتا۔ نمبر 4، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تم خود پسندی سے بچو کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہلاکت خیز باطنی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود پسندی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام غزالی کی مشہور تصنیف احیاء العلوم کی 3 جلد اور منہاج العابدین سے عجب کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اولم یعلم، اور کیا اسے نہیں معلوم؟ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، زر، زور، جتھا، جماعت بہت کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ مجھ پر عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کے اس خیال کی تردید اس آیت میں فرمائی گئی کہ تجھ سے پہلے کے کفار تجھ سے زیادہ طاقتور، مالدار، ہنرمند اور جتھے والے تھے، مگر نبی کی مخالفت کی وجہ سے جو عذاب آیا تو اسے کوئی دور نہ کر سکا، تو کیوں اپنی قوت اور مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اس کا انجام ہلاکت ہے؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اسے ان کے گناہ دریافت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ ان کا حال جانتا ہے۔
لہٰذا دوسرے وقت میں ان سے جو پوچھا جائے گا وہ معلومات کے لیے نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ترجمہ، تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون بہت جاہ و جلال سے اس طرح نکلا کہ خود سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر ارغوانی جوڑا پہنے سوار تھا، اور اس کے ساتھ ہزاروں لونڈی غلام زیوروں سے آراستہ ریشمی لباس پہنے اور سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب لوگوں نے اس کی زینت کو دیکھا تو ان میں سے جو دنیا میں رغبت رکھتے اور دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ یہاں دنیا میں رغبت رکھنے والوں سے بنی اسرائیل کے مسلمان مراد ہیں، ان کی یہ تمنا بشری تقاضے سے تھی اور یہ کفر یا گناہ